میں تڑپتا ہوا دیکھا جاتا ہے، یہ عشق کی منزل ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بات کر دوں، غلطی کروں تو علماء میری پشت پر میری اصلاح کریں گے۔ ایک طرف مدینے منورہ میں رہنا ہے، ایک طرف محبوب رضا ہے۔ ارے محبوب رضا کے لیے مدینے کے شہر چھوڑ کر امام حسین کربلا چھوڑ کے بتاتے ہیں اپنی پسند نہیں چلے گی۔ اگر محبوب چاہے تو مدینے کو بھی چھوڑنا پڑے، مدینہ بھی چھوڑنا پڑے۔ اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے، اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے۔ سچے عاشق کی پہچان یہ، اگر محبوب نے چاہا تو امام حسین جیسے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا، اگر محبوب نے چاہا امام حسین جیسے سچے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا۔ محبوب چاہ رہا ہے تم بھی کیوں نہ چھوڑ رہے ہو؟ وہ عشق میں مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ عشق میں مدینہ، کون سا مدینہ جہاں جبریل کی پر سمیٹ کر رہا ہے؟ کون سا مدینہ جس کی مسجد نبوی میں 2 رکعت کرو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ لیکن عاشق ثواب کا سوداگر نہیں ہوتا، عاشق جو محبوب کی وہ محبوب کی خوشی کے لیے مدینہ چھوڑ دے، اور ہم محبوب کی خوشی کے لیے داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ایسے عاشق رسول، وہ محبوب کی خوشی کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیں، ہم محبوب کی خوشی کے لیے اپنے نفسوں کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ ہم کیسے ناکام ہیں، عشق کی وادی میں ناکام ہیں۔ ہم سنیوں سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتا، اور کسی کو عشق رسول کا دعویٰ سنیوں سے زیادہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ لیکن سنیوں کی محفل میں کہوں گا کہ ہم نے واقعی عشق کیا؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کی اسکرین پر کسی ہیرو اور ٹویٹر کی تصویر کیوں ہوتی؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر جو ہے گانا کیوں لگا ہوتا، میوزک کیوں لگی ہوتی؟ ارے عاشقوں، اپنا دل چیز کر بھی نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم اپنے گردن کو جھکا کر اپنے آپ میں کٹول کر دیکھو، اس دل میں رسول اللہ ہے یا اس دل کے اندر حرام کاموں کی محبت ہے؟ اپنے دل کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو، اپنے زمین کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو اور دیکھو کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ ہم امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، جانتے ہو امام احمد رضا کے پاس ایک شخص نعت لکھ کر کے لاتا ہے، اور نعت لکھ کر کے لاتا ہے اور وہ نعت پڑھتا ہے۔ امام کو خود کہتے ہیں کہ میں جلدی سے کسی کی نعت لکھی ہوئی مقصد سنتا ہوں، میں کسی کا مقصد بیان سنتا ہوں، میں کسی کی نعت سنتا ہوں، جس کا بیان سنتا ہوں اس خطیب کو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی کہتے ہیں، جو کہ چوچا کا سجادہ نشین ہے، اور جس کا کلام سنتا ہوں وہ صرف 2 شاعر ہیں، ایک تو میرا خود کا چھوٹا بھائی مولانا حسن ہے، اور ان کا کلام کیسا کلام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار میں جب مجھ کو آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ اور اللہ اکبر بڑے مزے میں کہتے ہیں حسن کیا حسن بات کہی حسن نے، کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسرا ہوں۔ یہ حسن بریلوی کا کلام ہے، کہتے ہیں میں ان کو قصداً سنتا ہوں اور دوسرا جس کو سنتا ہوں جسے نعت کی دنیا کو میں بادشاہ سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کو یہ نام پہلی بار سننے میں آئے، لیکن میں تھوڑا ان کا تعارف کراؤں گا آپ کو۔
توجہ فرمائے، فرمایا جس کا کلام میں قصداً سننا دوسرا بلکہ پہلا شاعر تو وہی ہے جو سخن نات کی دنیا کا، سخن نات کی دنیا کا، سنت نات کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے دنیا مجاہد حریت، مجاہد آزادی، سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کافی مراد آبادی کون ہے؟ شاید آپ نے پہلی بار بات سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کافی وہ ہے جو ہم سب کے لیے کافی ہے، سارے سنیوں کی طرف سے کافی ہے۔ بڑے عاشق رسول، بڑے عاشق رسول۔ اب ذرا سننا، یہ جس کا کلام آنا حضرت خود سنا کرتے تھے، یہ کافی کیسی شخصیت ہے۔ عشق کا دعویٰ کرتے ہو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار، فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، موبائل کی اسکرین پر ہیرو اور کرکٹروں کی تصویریں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ کافی مراد آبادی ہے آزادی کے لیے جس نے حصہ لیا جنگ میں اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالو، نتیجہ کیا ہوا؟ کافی کو قید کر لیا گیا۔ توجہ کرو، عشق دیکھو، عشق کسے کہتے ہیں؟ کافی کو قید کر لیا گیا، کافی قید ہو گئے، فیصلہ ہو گیا کہ کافی کو پھانسی کی سزا دو، کافی کو پھانسی کی سزا۔ دیکھو عاشق ہونا آسان نہیں، اور پھر کہتا ہوں عاشق بنو، دنیا تمہارے دروازے پہ نہ سجدہ کرے تو پھر دیکھنا، تمہاری چوکھٹ پہ دنیا نہ جھکے تو پھر دیکھنا۔ اللہ اکبر، کافی کو پھانسی کی سزا دو۔ کافی کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا سامنے، کہنے والوں نے کہا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش، کافی بال بچے والے ہیں، کافی اولاد والے ہیں، کافی مراد آبادی گھر بار رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں۔ آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے کیا ہے؟ نہ بیوی یاد آئی نہ بچے یاد آئے، بلکہ کیا یاد آیا؟ محبوب یاد آیا۔ کافی نے کہا پوری زندگی محبوب کی تعریف کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے بھی محبوب کی شان میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سارے شعراء موجود ہیں، تحسین رضا صاحب اچھی آواز کے مالک، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سجدین رضا صاحب، اللہ اکبر، غور فرمائیں، نعت لکھنا ہو یا غزل لکھنا ہو، اس کے لیے پرسکون نہ ہو۔ انسان جب کوئی کلام تخلیق کرتا ہے تو پرسکون ماحول چاہتا ہے۔ وقت بنا دے کہ ابھی کسی اشعار کی آمد ہے ان کی طرف سے چلی آئی ہو، لیکن اللہ اکبر ذہن منتشر ہو تو نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر شاعر آ کر کے تمہیں کہتا ہے توجہ سے سنو، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہوگی تو ادھر آمد جو رٹ کر آئے گا وہ تو بول سکتا ہے، لیکن جس کے دماغ میں آمد ہوتی ہے آتے ہیں غیب سے یہ مذاق اور خیال میں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو چلم چلی میں شور کے اندر غوبت کے اندر نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام ہو سکتا ہے۔ چلے تقریر پھر بھی تو ادھر کی ادھر کر کے کر دیا، لیکن کلام کے لیے تو پھر کچھ قوانین بھی ہے، کچھ ضوابط بھی ہے، پھر اللہ اکبر مضامین بھی ہے، اللہ اکبر پھر اس کے بعد ردیف اور قافیہ کی رہنمائیاں بھی ہے، تو کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ کافی کا کافی سامنے پھانسی کا پھندا ہے، اور اس کے بعد آخری خواہش پوچھی گئی، نہ ماں باپ یاد آئے، نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ ماں باپ بغیر یاد آیا، تاکہ ساری زندگی اس رسول کی تعریف کرتا رہا، ان کی شان میں کوئی کلام بیان کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔